وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و قارئان محترم، سورہ مبارک یاسین پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم حبیب نجار کی اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ بستی والوں کے سامنے رسول آئے، رسولوں کی تکذیب کی گئی اور قریب تھا کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں، قتل کر دیں، اور ایسے میں جناب حبیب نجار دور شہر سے دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ جب انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اب اگر میں نے انٹروین نہ کیا تو اس کے نتیجے میں رسولوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے کیس کو سپورٹ کیا۔ روایات کے اندر جناب حبیب نجار کو ان 3 افراد میں شمار کیا گیا ہے کہ جنہوں نے سبقت کی انبیاء کے مختلف کیسز کے اندر، اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سباق الامم ثلاثہ کہ 3 وہ تھے جو سبقت کرنے والے تھے۔ ان میں ایک ہیں جناب حبیب نجار، مومن صاحب یاسین جن کو کہا گیا، اور ایک ہے مومن آل فرعون۔ اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا تفسیر سالبی میں۔ یہ شیعہ مفسر نہیں ہیں، امام سالبی ان کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس کو لکھا۔ اور دوسرے انداز سے در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لکھا کہ صدیقون، تصدیق کرنے والے، بہت زیادہ سچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے، یہ 3 گزرے ہیں۔ اور وہ جو 3 نام وہاں پر لیے گئے، ان 3 ناموں کے اندر ایک مومن آل فرعون کہ جنہوں نے جناب فرعون کا ساتھ دیا تھا اور آئے تھے اس شان کے ساتھ کہ یکتم ایمان ہو، ارلیئر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، مگر پھر آئے اور آ کر انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ دوسرے یہی حبیب نجار صاحب یاسین جن کو کہا گیا، اور تیسرے تصدیق کرنے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ علی افضلہم، کہ علی ان سب میں افضل ہے، یعنی تینوں نے تصدیق کی، مگر تینوں تصدیق کرنے والوں میں بھی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے تو وہ لفظ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، پروردگار عالم نے ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ رجل کے عنوان سے کہا کہ یہ رجل تھا، یہ مرد تھا۔ اور اگر آپ وہاں پر بھی دیکھیں تو من آل فرعون، کہ فرعون والوں میں سے ایک مرد وہ آیا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی لفظ رجل استعمال ہوا، یہاں پر بھی رجل استعمال ہوا۔ اور جب مولا کائنات کا تعارف کروایا تو خیبر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو رجل ہوتا ہے، کرار ہوتا ہے، غیر فرار ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی میدان سے بھاگنے والا اس بات کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا کہ وہ رجل کہلائے، کرار کہلائے، غیر فرار کہلائے، نتیجتاً وہ صدیق بھی نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو ان کی گفتگو جو آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر انہوں نے قوم کے سامنے یہ کہا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا علیہ اجرا وہم مہتدون، اتباع کرو، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو جو کسی اجر کے
طلبگار نہیں ہیں، وہ مخلص ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ وما لیا لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ تو اس انجام کے لیے اپنے آپ کو پھر تیار کرو کہ خدا کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مان لوں؟ کسی ایسے کو میں کیسے معبود مان لوں کہ ان یردن الرحمن بضرن، کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے ان کی شفاعت کام نہیں آ سکتی۔ خدا کی بارگاہ میں تو ان کی شفاعت کام آ سکتی ہے کہ جن کو خدا نے خود اذن دیا ہو، خدا نے خود اجازت دی ہو، جو آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی سے متصل کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ کہ جس کو خود اللہ نے اجازت دی ہو۔ تو ان بتوں کے لیے تو خدا کی طرف سے کوئی اذن نہیں ہے، ان مخلوقات کے لیے کہ جن کو معبود مان لیا گیا ہے اپنے طور پر، تو ان کا تو کوئی مرتبہ اور مقام ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی سفارش یا ان کی دعا کوئی کام کر سکے۔ تو یہاں پر دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں کسی ایسے کو اللہ کو چھوڑ کر کیسے معبود مان لوں کہ ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر خدا رحمان وہ جو دینے والا ہے وہی اگر مجھے نقصان پہنچائے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور وہ مجھے ینقذون، نہ ہی مجھے ریسکیو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کہنا جو ایگزیکیوشن کرنے والا ہے اس کے اوپر کچھ انفلوئنس رکھتا ہو پازیٹیولی، وہ بھی نہیں ہے۔ چلیے ایسا نہیں ہے لیکن مجھے اگر پھینکا جا رہا ہے تو وہ آ کر مجھے خود ہی ریسکیو کر لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں، یعنی نہ ان کی سفارش چل سکتی ہے، نہ ہی وہ انٹروین کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ میں کسی ایسے کو قبول کروں؟ ولا ینقذون، نہ ہی یہ مجھے ریسکیو کر سکتے ہیں۔ انقاذ کہتے ہیں ریسکیو کرنے کو۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اور اگر میں ایسا کر لوں تو پھر یہ کھلی ہوئی گمراہی ہوگی، یعنی ایسی گمراہی کہ جس کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں چاہیے، ایسی گمراہی کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، کوئی سند نہیں چاہیے کہ برسوں کی مشقت کرنے کے بعد یہ کوئی اصول ہے جو سمجھ میں آئے گا۔ نا، یہ بالکل واضح ہے، 2+2=4 والی بات۔ یعنی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ حبیب نجار کے کیس میں اگر آپ دیکھیں وہ تو بیک گراؤنڈ ایک کارپینٹر کا ہے، نجار کہتے ہی بڑھئی کو، تو وہ یہ اس جملے کے ذریعے کہ انی اذن لفی ضلال مبین، یہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ سیدھی اور صاف بات ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے، رسولوں کی اتباع کرنی ہے، جس کو خدا نے منوایا ہے اس کو خدا کا رسول ماننا ہے، خدا کو خدا ماننا ہے، قیامت کے دن کے حساب سے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھنا ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ 2+2=4 والی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں جو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ انی آمنت بربکم، یہاں سے پھر انہوں نے اپنا مختتم نتیجہ وہ بیان کر دیا۔ مختتم کا مطلب کنکلوسیو بات، کہ میں تو ایمان لا چکا تمہارے رب پر، اب اس کے بعد فاسمعون، تم بھی میری بات سنو، یعنی میں ایمان لا چکا تمہارے رب پر، اس خدائے واحد کی میں عبادت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، اور تم بھی میری بات سنو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، اس کے بعد کا ایک مرحلہ لکھا ہوا ہے، اسکپ کر دیا ہے درمیان کے اس لیول کو، کہ اس کے بعد اگر آپ تفسیروں کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حبیب نجار کا مرڈر کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو حق کے حیات سے محروم کر دیا گیا، ان کو سنسار کر دیا گیا اور وہ قتل ہو گئے، تو شہید ہو گئے۔ تو شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے قیلت خل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ان سے کہا گیا، کن سے؟ حبیب نجار سے کہا گیا قیلا ادخل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میری قوم جانتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیوں میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے صاحب عزت لوگوں میں شمار کیا۔ اے کاش، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر فرماتے ہیں دل دردمند رکھنے والا یہ مومن تھا کہ زندگی میں بھی قوم کو نصیحت کرتا رہا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قوم کی نصیحت ہی کے بارے میں سوچتا رہا، کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم جانتی۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی اس نے یہ کہا تھا یا قوم، اے میری قوم،
کہ اے میری قوم کہنا خود بتاتا ہے کہ یہ قوم کے لیے دل درد مند رکھتا ہے کہ اے میری قوم کیوں اپنے آپ کو نجات سے محروم کرنا چاہتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ناکام اور نامراد کرنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف آؤ، سیلویشن کی طرف آؤ، تم میرے ہو، تم میری قوم کے ہو، مجھے تمہارا درد ہے اپنے دلوں کے اندر۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ خود انبیاء کے بارے میں کئی مقامات پر آپ کو یہ ملے گا، ہم نے نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو یہ قوم کا ہونا، کمیونٹی کا ہونا، قبیلے کا ہونا، یہ اسلام کی نظر میں ایک مسلمہ اصول کے طور پر پروردگار عالم نے پیش کیا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ہوا میں لٹکا کے الگ الگ کر دیا، معلق کر دیا، نہیں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کا ایک قوم قبیلے والا تعلق ہے، سلسلہ ہے، اس کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کہ جیسے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو انسان کو پہلے مرحلے میں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی قوم ہی کا تذکرہ، اور وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر پروردگار عالم نے جو ان کی قوم کے ساتھ کیا کہ جب وہ قوم کفران نعمت پر آ گئی تو یہ بھی بتایا۔ لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤں گا۔ پچھلی آیت کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ ان سے کہا گیا قیلت خل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، شہید کے لیے حیات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، بالکل شہید کے لیے زندگی ہے۔ اس سے پہلے ہم کل اس آیت کو بھی پڑھ چکے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں اور ہم ہی ہیں اور ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اس کو بھی، اور جو ان کے ریمینز ہیں، جو ان کے آثار ہیں، جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں، ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر احاطے میں رکھا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے اس کو، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم ہی زندہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم جب تمام کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ نوٹ کیجئے گا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے انا نحن نحیی، نحیی کا مطلب ہے ہم حیات دیں گے، ہم زندہ کریں گے۔ کس کو؟ الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ موتا یعنی موت سے مردہ، مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ تو وہ مردہ ہوئے اور پھر ہم نے ان کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب آپ نوٹ کیجئے کہ ہوا کیا، زندگی تھی، موت آئی، اور پھر اس کے بعد زندگی آئے گی۔ یہ 3 مراحل ہو گئے۔ کیا عجیب بات ہے کہ جب شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، گمان بھی نہ کرنا۔ تو مالک تو نے تو کہا تھا انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم ہیں، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ کہا جو مردہ ہوں گے ان کو زندہ کریں گے، جو پہلے سے زندہ ہیں ان کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ سوچنا بھی مت۔ تمہارے وہم و خیال و گمان میں، کہیں تمہارے حاشیۂ خیال میں، تمہارے کسی ذہن کے گوشے میں یہ بات نہ آنے پائے کہ وہ مر گئے۔ اچھا مر نہیں گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ سوچئے کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کہ برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں سے اس دنیا سے جانے کے بعد إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب وہ دن نہ آ جائے جب تک کہ جس میں پھر سے اٹھایا جائے گا، اس دن تک کیا ہے؟ کہ یہ بفر ہے، درمیان میں برزخ کا پیریڈ ہے۔ اس برزخی پیریڈ کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ اس برزخی پیریڈ کے اندر کیفیت یہ ہوگی کہ بھئی برزخ کی جنت بھی ہو سکتی ہے، برزخ کی جہنم بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ اما روضۃ من ریاض الجنہ القبر، خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، خود مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قبر ہے وہ کیا ہے؟ روضہ ہے من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات، ان میں سے ایک روضہ باغ ہے، اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ان ادر ورڈز کہ یہ جو قبر ہے اس کو تم جنت کا منی ایچر یا جہنم کا منی ایچر سمجھو، کہ یا یہ جنت کا پرومو ہے یا جہنم کا پرومو ہے۔ اس کو تم یہ سمجھو کہ ایک ٹریلر ہے کہ جو جنت کا قبر کے اندر مل جاتا ہے، یا جہنم کا ہوگا۔
ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے نیند طاری کر دی جاتی، تو بس وہ اسی طریقے سے جس طرح سے انسان دنیا کے اندر سوتا ہے تو قبر کے اندر وہ لمبی نیند سو جائے گا، جس کو آپ آگے دیکھیں گے بھی کہ اسی سورہ یاسین کے اندر ایک ذکر ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، من مرقدنا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ دیکھ کر کہیں گے اچھا یہی تو وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو اب ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایک لمبی نیند یہ سو گیا اور سوتا رہا۔ تو ٹھیک ہے، برزخ کی جو اپنی تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر، میں تو صرف یہاں پر آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی یا لمبی نیند ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک چھوٹا باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک چھوٹا گڑھا ہے، یہی ہے نا؟ کیا اس کے لیے شہید ہونا ضروری ہے؟ جنت کا چھوٹا باغ حاصل کرنے کے لیے قبر میں کیا شہید ہونا ضروری ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص تھا جو شہید نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس کے لیے پھر یہ جنت کا چھوٹا باغ قبر نہیں بن سکتی؟ تو صالحین میں سے ہے، جسے نیکی کے کام انجام دیے ہیں، صاحب علم تھا، عمل کرنے والا تھا، نیک انسان تھا، مگر شہید نہیں تھا، تو کیا اس کے لیے برزخ نہیں ہے؟ آف کورس اس کے لیے بھی برزخ ہے۔ تو جب اس کے لیے برزخ ہے تو کیا اس کے لیے جنت کا چھوٹا باغ نہیں ہو سکتا؟ آف کورس ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کے لیے چھوٹا باغ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ والی جنت تو اس کو بھی مل جائے گی، بالکل مل جائے گی۔ تو شہید میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ برزخی حیات، برزخی زندگی وہ تو اس کے لیے بھی ہے، مگر اس کے لیے برزخی زندگی کے باوجود پروردگار فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم سرٹیفائی کرتے ہیں مر تو گیا، ہم اس کو زندہ کریں گے۔ جو ابھی برزخ والی زندگی ہے وہ اس کے کیس میں ریلیونٹ نہیں ہے۔ کس کے کیس میں ریلیونٹ نہیں ہے؟ شہید کے۔ باقی تمام افراد کے لیے برزخ کی زندگی ہے۔ تو وہ شہید کے لیے کیا ہے؟ کہا اگر شہید واقعاً شہید ہے، فساد کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، اگر واقعاً وہ جینونلی شہید ہے، اگر وہ واقعاً فی سبیل اللہ قتل کیا گیا ہے، یا جو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی تعبیر تھی کہ کشتگان راہ خدا، کیا خوبصورت تعبیر تھی، کشتگان راہ خدا، کہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں، کہ ان کو مردہ مت سمجھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ برزخ کی زندگی جو عام مومنین کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ عام مومنین کے لیے برزخ کی زندگی ہے، مگر وہ شخص جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے اس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ وہ برزخ کی زندگی کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست جنت میں داخل ہو جاتا۔ اب آپ نے نوٹ کیا، وہ برزخ کی زندگی کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے احساسات معطل نہیں ہوتے، وہ وہاں پر جا کر بھی اپنی قوم سے یوں مربوط رہتا ہے کہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ کہ شہید کا۔ تو ہر شہید کا؟ جی ہاں ہر شہید کا، ہر شہید راہ خدا کا؟ جی ہاں ہر شہید راہ خدا کا۔ تو اگر ہر شہید راہ خدا کا یہ درجہ ہے اور یہ مقام ہے تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو صرف شہید نہیں ہے، شہیدوں کا سردار ہے۔ اگر ہر شہید راہ خدا، ہر قتیل راہ خدا، ہر کشتگان راہ خدا کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ قیلت خل الجنہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تو پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا جو صرف شہید نہیں ہے، شہیدوں کا سردار ہے، وہ فقط شہداء میں سے نہیں ہے، وہ سید الشہداء ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو ہمیں سورہ فجر کی اس آیت کو دیکھنا ہوگا جو حسین مظلوم سے منسوب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ٹرنکولیٹی، پیس، اطمینان نفس جس میں اس حد تک ہو کہ ارجعی الی ربک، کہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ صرف اتنا نہیں، اس کے آگے، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تیرے استقبال کے لیے موجود ہیں، ان میں داخل ہو جا،
وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت تیری منتظر ہے، جنت میں داخل ہو جا، تجھے برزخ کا پیریڈ گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم یہاں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ خدا نے پھر کیا سلوک کیا۔ یہ حبیب نجار کی قوم نہ ہنجار، نہ مراد، ناکام۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلین، اور ہمیں اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ تو پھر ہمارا ڈسکریشن ہے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ پھر ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو حکمت پروردگار ہے۔ خدا نے بعض قوموں کے اوپر فرشتوں کو نازل بھی کیا۔ قوم لوط اس کی بڑی واضح مثال ہے، سدوم کے پاس، جارڈن کے پاس، جہاں پر بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی، اسی کی لوکیشن کو قوم لوط کی لوکیشن کہا جاتا ہے نا، کہ وہاں پر پروردگار عالم نے بالکل آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کی، فرشتوں کو بھیجا بھی، مگر کوئی ضروری نہیں ہے۔ وما كنا منزلین، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ تو معاملہ صرف اتنا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہم نے ان کے لیے بس ایک آسمانی للکار کا انتظام کیا، ایک چیخ، ایک ایسی آواز۔ اب وہ آواز بجلی کی کڑک ہو یا زلزلے کی دھمک ہو، کسی بھی طرح سے بس اس ایک آواز نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ہم خامدون، تو وہ بجھ کر رہ گئے، وہ ختم ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہ آواز جب بہت شدید ہو تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جب بہت تیز آواز ہو تو نیند بھی انسان کی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے لیکن یہ کہ آواز بہت زیادہ تیز ہو تو جان بھی جا سکتی ہے، ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے، مگر یہاں پروردگار عالم نے اس کو اپنے عذاب کے طور پر بیان کیا، صیحۃ واحدہ، ایک آسمانی للکار، ایک آسمانی چیخ، کہ جس کے نتیجے میں فہم خامدون، وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، ختم ہو کر رہ گئے، وہ اسی کے ذریعے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اچھا، اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے نا، اس کو اگر آپ یاد رکھ سکیں، اور بلکہ اس کے الفاظ تو سورہ یاسین کے ماشاءاللہ مومنین کو تقریباً حفظ ہی ہوتے ہیں، کہ یہ لفظ صیحہ، اس کو آگے آپ دیکھیں گے سور کے لیے بھی پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ سور، کہ جس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی، اس کے لیے بھی اس لفظ کو اسی سورے میں آگے جا کر استعمال کیا ہے۔ یہاں پر صرف ان کا تذکرہ کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر باقی تفصیلات یہاں پر پردہ غیب میں ان رسولوں کا کیا ہوا، نتھنگ ڈسکسڈ، کچھ بھی نہیں، صرف یہاں پر تذکرہ ہو گیا اس شہادت کا جو حبیب نجار کی شہادت ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ اگر آپ اس پوری داستان کے اندر دیکھیں، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے رسول جو تھے وہ افضل تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ حبیب نجار تو ان کے سپورٹ کے لیے آئے تھے، حبیب نجار تو ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے۔ من اقصى المدینۃ رجل یسعی، مگر ساتھ دینے والا جب ساتھ اس شان سے دیتا ہے تو آپ دیکھیے کہ منزل بیان میں اس کا ذکر غالب آ گیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے بھی، دیکھیں، میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، برادران اہل سنت بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، سب کے سب، مگر ہمارے امیجیٹ ایڈریس ہی تو ہمارے ہیں نا، صاحبان ایمان۔ ہم تو شیعہ حضرات سے پہلے مرحلے میں گفتگو کریں گے نا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ افراد اس بارے میں خود ہم لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کہ آپ لوگوں کی مجلسوں کے اندر غیر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے بھی کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی مجلسوں کے اندر اللہ کے رسول سے زیادہ مولا کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اول تو ہم اس تقسیم ہی کو درست نہیں سمجھتے کہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا ذکر ہے اور علی کا ذکر ہے، تو یہ ذکر الگ الگ کب ہیں؟ یہ ذکر الگ الگ کب ہیں؟ پیغمبر اکرم نے خود یہ کہا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، فإن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے۔ وہ ذکری ذکر اللہ، اور جو میرا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر اللہ ہے عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو اول تو اگر آپ اصولی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں ذکر حسین ہو یا ذکر علی، اسے ذکر رسول سے جدا سمجھتا ہی نہیں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ حسین کے ذکر سے رسول کا ذکر ہے، ان دونوں میں جدائی کہاں ہے؟ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ یاسین کا یہ پورا واقعہ ہمیں اس میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ رسول آ کر پیغام پہنچا رہے تھے،
اور درمیان میں حبیب نجار آئے، مگر سپورٹ کرنے والا، تصدیق کرنے والا اس شان سے تصدیق کرتا ہے کہ منزل بیان میں اس کی شہادت بیان ہو گئی، رسولوں کا ذکر نہیں آیا. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے حبیب نجار کا ذکر جو ہے رسولوں کے ذکر سے بڑھا دیا. پرابلم وہی ہے کہ کیوں آپ ان اذکار کو آپس میں جدا سمجھ رہے ہیں. حبیب نجار کا جب ذکر آئے گا رسولوں کا ذکر آئے گا، رسول کا ذکر جب آئے گا حبیب نجار کا ذکر آئے گا. یہی بات ہے کہ نبی کا ذکر آئے گا تو علی کا ذکر آئے گا، علی کا ذکر آئے گا تو نبی کا ذکر آئے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. یہاں بھی پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ صیحہ کا تھا. وما انزلنا علی قومہ، ان کی قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا. یہاں پر بھی آپ نوٹ کیجئے حبیب نجار کی طرف رسول 3 تھے، حبیب نجار 1، مگر پروردگار وما انزلنا علی قومہ، اس کی قوم پر حبیب نجار کا ذکر آیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شہادت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جب عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو ریفرنس کے اندر اس قتیل کا تذکرہ آتا ہے. جیسے حسین مظلوم کا ذکر بار بار آتا ہے شہادت کے بیان میں، اسی طرح سے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ شہادت اتنی بلند ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے ریفرنس سے پہ ساری گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا حسرۃ علی العباد، افسوس بندوں پر، افسوس بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. دیکھ لیجئے حبیب نجار کے ساتھ پھر رسول کا ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا. ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بجائے اس کے کہ وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمارے درمیان رسولوں کو بھیج دیا، اللہ نے ہمارے درمیان نبی کو بھیج دیا. وہ اس پر سجدہ شکر ادا کرتے، نبیوں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود پروردگار کہہ رہا ہے یا حسرۃ علی العباد، افسوس میرے بندوں پر. جس طرح سے کوئی انسان کبھی حسرت نہیں کرتا، اتنا اس کو موقع ملا مگر اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا. فیوریبل تھے حالات، انویسٹمنٹ بھی موجود تھی، کیپٹل بھی اس کے پاس موجود تھا، خریدار بھی موجود تھے، مگر اس کے باوجود یہ سستی کرتا رہا. سستی تو سستی، جو موقع مل رہا تھا اس کا مذاق اڑاتا رہا. آپ جتنا اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ظاہر ہے بگر پکچر، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ کہہ رہا ہے دنیا کے اندر ہم نے ان کو اتنی بڑی اپارچونٹی دی، رسول آئے ان کے پاس، یا حسرتاً علی العباد، افسوس میرے بندوں کے حال پر. اب یہ بھی خدا کا انداز آپ دیکھیے کہ بالآخر ہیں تو بندے، نالائق کتنے ہیں کہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں، مگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد. یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ پروردگار عالم عذاب کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ بندے ہیں. اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہاں پر بھی خدا کہتا ہے اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. آپ نوٹ کیجئے یہ وہ بندے ہیں کہ جن پر عذاب آ چکا ہے. اب میں کر رہا ہوں عرض ان بندوں کے بارے میں کہ جو گناہ کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ یو ٹرن لے کے واپس صراط مستقیم پر پہنچیں. تو پروردگار سمجھا رہا ہے اے میرے بندوں، ابھی بھی تم میرے بندے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایسے بندے بنو کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے یا حسرتاً علی العباد. تم ایسے بندے مت بنو. میں چاہتا یہ ہوں کہ ابھی بھی تم یو ٹرن لو اور اس کے ذریعے سے واپس آ جاؤ صراط مستقیم پر. پھر آیت سنیے گا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے تجاوز کیا، ٹرانسگریس کیا اپنے نفسوں پر. گناہ کر کے کس کا نقصان کیا؟ زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، ٹام، ڈک، ہیری، کس کا نقصان کیا؟ کسی کا نہیں، اپنا نقصان کیا. مگر اب ایک اور کام مت کرنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اگر اب بھی تم آ جاؤ تو میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ نوٹ کیا، ایسے بندے مت بننا، گنہگار ہو تب بھی میرے بندے ہو، موقع دیتا ہوں کہ واپس آ جاؤ صراط مستقیم پر. اور یہ ابدیت کی بلند ترین منزل ہے کہ جہاں پر ابدیت ہی کا حوالہ دے کر خدا یہ کہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ،
بے عیب ہے وہ ذات جو ایک عبد کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، آپ غور کیجئے کہ وہ بھی صاحب معراج ہے، عبدیت کا حوالہ ہے، وہ صرف اس کی معراج نہیں ہے، عبدیت کی بھی معراج ہے، کہ ایک وہ عبد ہے عصمت کی منزل پر معصوم ہونے کے ساتھ عبدیت کا شاہکار، ایک یہ عبد ہے کہ جو گنہگار ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صراط مستقیم کی طرف آئے، یہ عبد وہ ہے کہ جس کے اوپر افسوس ہے یہ بھی عبد، بندہ تو ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ اس خطاب کے مستحق ہوئے کہ اس طرح سے ان کو یاد کیا جائے کہ افسوس ان کے حال پر، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا، کانوا بہ یستہزئون، وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ ان سے استفادہ کرتے، وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، اب وہ گئے وہ تو گئے، اب وہ جو گئے تو گئے، اب اس کے بعد خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں سے کہ جو پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو زندہ تھے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور بعد میں جتنے افراد جب جب سورہ یاسین کو پڑھیں گے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا مطلب نہیں دیکھا کہ ان کو دیکھنا چاہیے، کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، ان سے پہلے کتنے ہی نسلیں، کتنے ہی قبیلے، کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اب یہ پلٹ کر ان کے پاس واپس آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی تو بڑی تمنا ہوگی کہ جب ان کو عذاب کا شکار کیا جا رہا ہوگا کہ بھئی کسی طریقے سے موقع ملے تو ہم واپس پلٹ کر جائیں، مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ لا تہین مناسن، کہاں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے مگر یہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں دیکھ رہے تو بھی ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ کنیکٹ کریں، ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، اگر یہ نہ دیکھنا کسی عارضی غفلت کی وجہ سے ہے تو بیدار ہو جاؤ، دیکھنا شروع کرو، ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ جن کے لیے ہم نے یہ کہا اسی سورہ یاسین کے اندر، کیا کہا؟ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، ڈرو کہ تم ان لوگوں میں تو نہیں شامل ہو گئے، اگر یہ کوئی عارضی غفلت ہے تو آنکھیں کھولو، دیکھو۔ ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو موئنجو ڈارو کے آثار موجود ہیں، ہڑپا کے آثار موجود ہیں، یہ سارے ریمینز ہی تو ہیں، روئنز ہی تو ہیں، اور انٹرنیٹ آنے کے بعد تو اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ایکسس کیا جا سکتا ہے، ماضی کی اقوام کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، کہ یہ سب کے سب کم اہلکنا، کتنے ایسے ہیں قبلہم، ان سے پہلے جو گزر گئے جن کو ہم نے ہلاک کیا، من القرون، نسلیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، جو ان کی طرف پلٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں پروردگار عالم نے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ماضی میں افراد گزر چکے ان کو دیکھو، ان کے آثار میں جا کر غور کرو، ان کے آثار قدیمہ کو دیکھو، ایک تو وہ، اس کے اندر ہے عبرت، اس کے اندر عبرت ہے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ نحل، کہ ذرا زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا، جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے وہ بڑی باتیں کرنے والے پھر ان کا اینڈ کیا ہوا، وہ ذرا جا کر دیکھو، تو بالآخر سب کو آنا ہماری بارگاہ میں، یہ ہے عبرت۔ اب ہے نشانی، اس عبرت کے ذریعے سے بھی انڈائریکٹلی نشانیاں تو ہیں، مگر اب ہے وہ نشانی کہ جس کے لیے ماضی کی امتوں کے آثار قدیمہ کھنڈرات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نشانیاں پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، کہ اگر توجہ کرو تو ان نشانیوں کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ، 2+2=4 کی طرح۔ بھائی تمہیں کس بارے میں شک ہوتا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہیں اس بارے میں شک ہوتا ہے کہ نہیں خدا اگر ہے تو کیا واپس زندہ بھی کرے گا؟ اسٹیٹمنٹ تو آ چکا، نحیی الموتیٰ، ہم ہیں جو زندہ کریں گے، بالکل کریں گے، کلیم تو آ گیا، کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ اب اس کے لیے کچھ پروردگار عالم نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آیت لہم الارض المیتہ، ذرا دیکھو ان کے لیے نشانی ہے کس چیز کے اندر؟ مردہ زمین میں۔ بھئی یہ زمین جو تمہارے قدموں تلے ہے تو کیا ایسا نہیں ہے
کہ خزاں کی ہوا چلتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے. تم تو اس بارے میں سوچ رہے ہو نا کہ زمین میں جانے کے بعد تمہیں کیسے زندہ کیا جائے گا، تو تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ زمین بھی تو مردہ ہوتی ہے اور پھر مردہ زمین کو ہم واپس سے زندہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی تعبیر آپ دیکھیے کہ آیت لہم الارض المیتہ، ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، آیتن نشانی، لہم ان کے لیے، الارض المیتہ اس زمین میں کہ جو مردہ ہے، احییناہا ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، ماضی میں بھی کیا، آگے بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ جو زمین بار بار مردہ ہو کر زندہ ہوتی ہے، کیا یہ ان کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا؟ ان کو اس بارے میں کیوں حیرانی نہیں ہوتی ہے کہ یہ مردہ زمین بار بار زندہ کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کو کیوں حیرانی نہیں ہوتی؟ اخرجنا منہا حبا، صرف اتنا نہیں ہے کہ زندہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کا مشاہدہ یہ یوں کرتے ہیں کہ ہم اسی مردہ زمین میں سے دانے اگاتے ہیں. وہ جو فصلیں لہلہاتی بھی نظر آتی ہیں، ان بالیوں کے اندر، ان خوشوں کے اندر جو دانے موجود ہیں، جن کو یہ دیکھتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین تھی، اس مردہ زمین سے کوپل برآمد ہوئی، زمین کا سخت جگر چاک ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فصل باہر آنا شروع ہوتی، اور پھر اس کے وہ لہلہاتی ہوئی فصلیں دور سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رقص کر رہا. یہ اتنا خوبصورت منظر جو تم دیکھتے ہو، ہم اس کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین مردہ تھی اور اس مردہ زمین کو ہم نے پھر سے زندگی عطا کر دی. تو اتنا تو سوچو کہ اگر کوئی مردہ زمین سے درخت اگا سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد، زمین میں جانے کے بعد، قیامت کے میدان میں پھر سے تم کو زندگی کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ آپ ان دونوں کا جو کوریلیشن ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے بھئی ہمارے سامنے خدا نے کب کسی کو زندہ کیا، تو یہ روز کیا ہو رہا ہے، یہ روز کیا ہو رہا ہے، یہ پروردگار عالم روز تم کو کر کے دکھا رہا ہے. مردہ زمین میں سے تم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہو کہ فصلیں اگتی ہوئی تم کو نظر آتی، احییناہا ہم نے اس کو زندہ کیا، اخرجنا منہا حبا ہم نے اس سے دانوں کو نکالا، فمنہ یاکلون بڑے مزے سے اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل اور اسی زمین کے اندر ہم نے باغات کو قرار دیا، من نخیل کھجور کے باغات، وعناب انگور کے باغات، بڑے مزے سے یہ کھجوریں بھی کھاتے ہیں، بڑے مزے سے یہ انگور بھی تناول کرتے ہیں. وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے اسی زمین میں سے چشموں کو جاری کر دیا. تو اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار فرماتا ہے یہ زمین کی حیات کی دلیلیں ہیں. مردہ زمین ہے، دانے اگ رہے ہیں، مردہ زمین ہے، باغات اس کے اندر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت، انگور کے درخت، اور اسی مردہ زمین میں سے تم دیکھتے ہو کہ چشمے جاری ہو رہے ہیں. یہ زمین کی حیات کی دلیل ہے. مردہ تھی ہم نے زندہ کر دیا. تو کبھی شک مت کرنا کہ تم اگر دنیا کے بعد زمین میں چلے گئے تو تمہارے مردہ جسموں کو خدا کیسے واپس زندہ کرے گا، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ یہ ہم کرتے اس لیے ہیں کہ تاکہ یہ اس کے ثمر کو، اس کے پھل کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا تھا، یہ ان کے ہاتھوں نے کیا تھا، یعنی کیا ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا تھا؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں نے تو اس کو انجام نہیں دیا، یہ کام تو ہم نے کیا ہے. یہ مردہ زمین کو حیات انہوں نے عطا کی؟ نہیں، ہم نے عطا کی. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ یہ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے کہ کسان بن کر بیج کو زمین کے اندر ڈال دیں، اس کے اوپر کھاد کو ڈال دیں، اس کے اوپر ہل چلا دیں، اس کو پانی دے دیں، اس کو سیراب کر دیں، سورج کی روشنی آئے گی. مگر یہ کہ ساری چیزوں کے درمیان جو تناسب، جو پورا ایک کو ریلیشن قائم کر کے ان کو حیات جدید دے دینا، کہ یہ تو ہمارا کام تھا، یہ تو ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. افلا یشکرون کیا اس کے بعد بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اب آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم یہاں پر شکر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اتنا سب کچھ تم دیکھتے ہو تو تمہارے پاس دلیلیں تو کافی آ گئی، تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے. کس چیز کا؟ ایک تو اس بات کا کہ مردہ زمین میں سے خدا نے اتنی چیزیں اگا کر ہمیں دے دی تو ہماری غذا کا انتظام ہو گیا. پھل کھا رہے ہیں، زندہ ہیں، دانے کھا رہے ہیں، زندہ ہیں، چشمے جاری ہیں، ان سے پانی پی رہے ہیں تو زندہ ہیں. تو نعمتیں تو ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. مگر اس سے زیادہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مرنے کے بعد تمہیں واپس زندگی ملنے والی ہے. تمہیں تو وحشت محسوس کرنی چاہیے تھی کہ مر گئے تو ختم ہو جائیں گے. یہ کتنی بڑی امید ہے جو پروردگار عالم تم کو دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے. تم اپنے سفید بالوں کی وجہ سے پریشان مت ہو جاؤ، تم اپنے چہرے کی جھریاں آئینے میں دیکھ کر پریشان مت ہو جاؤ.
تم اپنے کمر کے خم کو دیکھ کر پریشان مت ہو جاؤ کہ یہ تو بالآخر ہم تو خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. تمہیں ڈپریشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے تو اس کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں کہ جو حی و قیوم ہے اور محیی بھی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی دینے والا. تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بارے میں. آپ نے غور فرمایا کہ انسان کو یہ ریفریش کرنے والی، باقاعدہ کسی نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی داڑھی میں سفید بال کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ کیا؟ تو خدا نے کہا ہم نے آپ کو وقار عطا کیا، ہم نے آپ کو وقار عطا کیا. یہ نہیں ہے کہ پروردگار آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، کہ خدا نے آپ کو وقار عطا کیا کہ اب آپ تجربہ کار ان سینئرز کی صف میں شامل ہو گئے کہ جن کا ایک تجربہ ہے، جن کا مرتبہ ممتاز ہے، ان کا مقام جدا ہے. دوسری چیز جو یہاں پر سبسیکوینٹلی پروردگار عالم نے بیان کی کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بے عیب ہے اس کی ذات. خلق الازواج، بے عیب تو بس وہ ہے، وہ بے عیب ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ بے عیب. تو تسبیحات اربعہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ. آپ دیکھیے بے عیب ہے اس کی ذات، اس میں کوئی عیب نہیں. والحمدللہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، یعنی سارا کمال بھی اسی کا ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، سارا کمال اسی کا ہے. لا الہ الا اللہ، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ کوئی عیب نہ ہو اور سارا کمال اس کے اندر. ایسا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور وہ سب سے بڑا ہے، جتنی اس کی بڑائی بیان کرو وہ اس سے بھی بڑا ہے. سبحان الذی، وہ جو بے عیب ہے، اسی نے جب پیدا کیا خلق الازواج. جب وہ پیدا کر رہا ہے تو مخلوق کا مخلوق ہونا خود عیب ہے. آپ نوٹ کیجئے گا، عیب کا مطلب کیا ہے؟ نقص. عیب کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن سے دور ہے. تو ایسا پرفیکٹ تو صرف ایک خدا ہے کہ جو خود سے ہے. باقی تو جو ہے وہ اپنے وجود میں اس معطی کی عطا کا محتاج ہے، اس اعطا کا، اس کی عطا کا، اس کے دینے کا، اس کے ہدیے کا محتاج ہے کہ وہ ہدیہ وجود عطا کرے تو ہم موجود بنے. اس نے اگر وجود دیا تو ہم ہیں، اگر وہ وجود نہ دے تو ہمارا وجود کچھ نہیں ہوگا. تو سبحان الذی خلق، بے عیب ہے اس کی ذات. اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے. وہ خالق ہوتے ہوئے بے عیب ہے. جو مخلوق ہے، مخلوق ہوتے ہوئے اپنی خلقت میں اس خالق کی محتاج ہے. تو ان کے اندر ایک عیب تو یہی آ گیا. دوسری بات، خلق الازواج، اس نے جس کو پیدا کیا جوڑا جوڑا پیدا کیا، ازواج کی صورت میں پیدا کیا. اکیلا پیدا نہیں کیا، جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. ایسا ہو کہ جو وحدہ لا شریک ہو، وہ بس وہ ہے. باقی جتنے ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. کلھا، جتنے ہیں سب کے سب جوڑوں کی شکل میں. یعنی اپنے وجود کے اندر ان کا نقص اتنا ہے کہ تکمیل کے لیے کسی شریک کے محتاج. میں واقعاً بہت کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ کو آسان ہی رکھوں، اور تا حد امکان میرا اندازہ ہے کہ میرے الفاظ آپ تک منتقل ہو رہے ہوں گے، ان کے معنی بھی منتقل ہو رہے ہوں گے کہ پروردگار عالم نے ازواج کا ذکر کیا اور کب بنایا اسی طریقے سے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں ان میں بھی ہم نے جوڑے بنائے. ومن انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود کے اندر بھی ہم نے جوڑے بنائے. یہ اکیلے زندگی گزار سکے یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، جوڑوں کی صورت میں. تمدن کی بنا اسی پر ہے. اگر ایک انسان اکیلا ہو تو قید تنہائی مار دینے کے لیے بہت کافی ہے. برادران عزیز سے یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے بنایا اسی طریقے سے کہ تم جوڑوں کی صورت میں. اگر ایک بچہ ہے اس کو بھی دوست کی ضرورت ہے، بچہ ہے اس کو بھی دوست کی ضرورت ہے. وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پھر کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ ہیں وہ بھی اس کے ساتھی بنتے ہیں. یعنی یہاں پر زوجیت کو صرف اس معنی کے اندر محدود مت سمجھیے گا کہ جس کے اندر میاں بیوی کی بات، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کمپنی، افراد، وہ آئسولیشن میں زندگی نہیں گزار سکتا. اگر وہ آئسولیشن میں زندگی گزارے گا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ترقی نہیں کر پائے گا، گرو نہیں کر پائے گا. اس کو بہرحال ضرورت ہے کسی ایسے کی کہ جس سے وہ ہم کلام ہو سکے. یہ ہم کلامی، یہ معیت کا احساس اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ نہ جانے کیوں مجھے مومن خان مومن کا وہ شعر یاد آیا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی وہ مجھے اتنا عزیز ہے
کہ اگر کوئی دوسرا نہ ہو تو میں اس کی کمپنی کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہے، وہ جو میرا محبوب ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اور صرف موجود نہیں ہے، یعنی اہل زبان جانتے ہیں کہ یہاں پر گویا دونوں معنی میں استعمال ہوا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جسٹ لائک، ایک تو وہ معنی ہوتا ہے، اور ایک گویا کا مطلب ہوتا ہے بولنا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یعنی تم صرف ہوتے نہیں ہو، تم میرے پاس گویا ہوتے ہو، میں تمہاری آواز بھی سنتا ہوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تنہائی کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اور اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے وجود کا احساس کرتا ہے. ہاں، نفسیاتی مریض نہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ وہ نفسیاتی مریض، بابو اس کی بات نہیں کر رہا، میں صحت مند افراد کی بات کر رہا ہوں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تمہاری یادیں، تمہاری یاد، تمہاری آواز، تمہاری صورت، تمہاری تصویر، تمہاری ادائیں، تمہاری باتیں، تمہاری تقریر، تمہارے انداز، یہ سب مجھے محسوس ہوتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی انسان تنہائی سے اتنی وحشت محسوس کرتا ہے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے خلق الازواج کلہم، ہم نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. یہیں پر میں عرض کرتا ہوں، میں تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن بہرحال آج 5 منٹ لیٹ ملا ہے ممبر مجھے، تو برداشت کریں. گزارش یہ ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں کو آج کی حد تک یہ آخری بات، یہ واضح میسج دینا چاہتا ہوں. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شادی کے بغیر وہ زندگی بڑی آسانی سے گزار لیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. اگر بعض افراد شادی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہو. فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہو. حیدر کرار کا ماننے والا بھی کبھی فرار اختیار کرتا ہے. یہ زندگی کا میدان حیات، اس میں تو مختلف امتحان، مختلف ماجرے، مختلف مقابلے تو ہوں گے. اس میں انسان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا چاہے تو زندگی ایسے کیسے آگے بڑھے گی؟ شادی کر لوں گا، ذمہ داریاں آ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ بالکل آئے گی، کس نے کہا کہ نہیں آئے گی؟ مگر آپ ایک رخ سے فقط دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے رخ کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ پروردگار نے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ تنہا زندگی گزار سکیں. خدا نے بنایا ہی اس طرح سے کہ وحدہ لا شریک، بس وہ ہے، توحید اسی کے شایان شان، یہ ایک ہونا اسی کی شان ہے. اس کے لیے خدا کا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. تنہا ہونا اس کی شان ہے. باقی جتنے ہیں انہیں کسی دوست، کسی ہمدم، کسی ہمراز، کسی مونس، کسی رفیق، کسی شفیق کی ضرورت ہے کہ جس کی شفقت، جس کی رفاقت، جس کی دوستی کو وہ سرمایہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے. اسی میں خانوادے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے برادران عزیز، بہت بڑھ جاتی ہے. خلق الازواج کلھا، اس کو خدا اپنی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے اور ہم اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں. کلھا مما تنبت الارض، وہ کہ جو زمین سے اگتا ہے اس کے اندر بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم، ان کے اپنے وجود کے اندر بھی جوڑے ہیں. ومما لا یعلمون، اور خدا فرماتا ہے ابھی تو تم نے دیکھا کیا ہے، بہت کچھ بعد میں پتہ چلے گا. جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بھی جب ڈسکور ہوتا جائے گا تو تم جانتے چلے جاؤ گے کہ جوڑا تو وہاں پر بھی ہے، زوجیت تو وہاں پر بھی ہے. ابھی لوگ آ کر پروٹون اور الیکٹرون کی باتیں کریں گے مگر وہاں پر بھی زوجیت کا ان کو نشان ملے گا، ان کو وہاں پر بھی زوجیت کا نشان ملے گا. بس برادران عزیز، اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر یہ زوجیت اتنی ناپسندیدہ ہوتی تو پیغمبر اکرم کبھی یہ نہ کہتے کہ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اتنے اللہ والے بن گئے ہو، اتنی روحانیت تمہارے اندر آ گئی کہ تم کہتے ہو شادی کروں گا تو روحانیت نقصان میں، خطرے میں چلی جائے گی. نکاح میرا طریقہ ہے، کیا مجھ سے زیادہ اللہ والے بن گئے ہو؟ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹے اس کا مجھ سے کوئی رابطہ اور تعلق باقی نہیں رہتا. آپ نے غور فرمایا؟ یہ جو انداز ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ من تزوج فقط احرز نصف دینے، جیسے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اب چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے. کیوں؟ اور پھر اس کے بعد روحانیت کی اگر آپ بات کریں تو امیر المومنین کا جناب سیدہ کے بارے میں کیا جملہ ہے. جب شادی کے بعد پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ، اے علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ گفتگو عام روش سے ہٹ کر، مگر جب فادر ان لو منزل رسالت پر ہو اور داماد منزل امامت پر ہو تو گفتگو کی یہ پاکیزگی کا رخ ہمارے سامنے آتا. کیف وجدت فاطمہ، اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟
اور علی کا جواب کہ نعم العون للعبادہ، میں نے زہرا کو عبادت کے لیے بہترین مددگار پایا۔ حجرہ عروسی میں آنے کے بعد بستر کو دیکھ کر جناب سیدہ ایک فکر میں مستغرق تھی، اور مولا نے سوال کیا کہ اے بنت رسول کیا سوچ رہی ہیں؟ کہ یہ بھی ایک انتقال کی شکل ہے، الفاظ میرے ہیں، مطلب جناب سیدہ کا کہ یہ بھی انتقال کی ایک شکل، کہ ایک گھر میں تھی اور اس گھر میں آئی ہوں، تو جب وہاں سے یہاں انتقال ہوا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کہیں اور انتقال ہونا ہے۔ کہ یہ للہیت کا احساس، یہ عبادت کا انداز، یہ قربت پروردگار کا احساس، کہ اس جگہ پر بھی کبھی آرام کرنا ہے تو قبر میں بھی کبھی جا کر سونا ہے، کہ یہ انداز، کہ یہ روحانیت، کہ یہ وہ انداز۔ اور پھر اس کے بعد خود امام حسین کا وہ جملہ کبھی آپ بھول سکتے ہیں جو جناب رباب اور جناب سکینہ کے بارے میں، جناب رباب اور جناب سکینہ کے بارے میں ہے کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس میں رباب نہ ہو سکینہ نہ ہو، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس میں رباب نہ ہو سکینہ نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فیملی ویلیوز کو آل محمد کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، اگر رباب نہ ہو سکینہ مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا وہ منزل ہوگی کہ جب رباب نے گھر میں نہ حسین کو دیکھا ہوگا، نہ سکینہ کو، نہ علی اصغر، کسی کو بھی نہیں دیکھا ہو۔ یعنی رضا سرسوی کا وہ کلام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، مجھے بھی بہت پسند ہے، موت کی آغوش سے میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن، یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن، کس طرح بن جھولے کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ اور پھر وہ ایک اور شعر جس پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، گود خالی ہاتھ خالی گھر کو آ جاتی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔